آدمی جس نے کلمہ پڑھ جائے آج کے سامنے ستون ہے میرا وہ تھرانا ہے اللہ پاک کو کیا کھا رہا ہے وہ کیا ہے جی کہ اس بندے کی جو بخشش نہیں ہوئی اس واسطے میں جنازہ کھا رہا ہے یہ میرا خیال ہے رائے بینڈ والا جو سنا اسی کو اصل میں کوئی حدیث نہیں. اصل میں یہ جو ہمارے رائے بینڈ والے بھائی ہیں ناراض نہیں ہونا تو رائے بینڈ والے جو بھائی ہیں دنیا جہان کا جو جھوٹ ہو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اور بہت بڑا جھوٹ جہاں اور کہیں نہ ملے تو ہمارے ان بھائیوں کے پاس مل جاتا ہے اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ الامان والحفیظ ایسے ایسے. اصل علم ہوتا نہیں یہ چلتے ہیں چلہ لگاتے ہیں پھر چلہ لگانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مفتی بن کے آتے ہیں حالانکہ چلے کے لیے آدمی جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. یہ جب چلہ آج کل پہلے جماعت نے بڑا اچھا کام کیا تو جو کام اچھا ہوا ہم اس کا نہیں انکار کرتے. آج کل کی بات کر رہا ہوں آج تو سب علماء دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آ گئی ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آج ہو ہی دے رہا ہے کہ جو آدمی چلہ لگا کے آتا ہے نا وہ وقت کا مفتی اعظم ہے اور امام ابو حنیفہ ہے. 4 مہینے رہ کے پھر وہ مسئلے خود بناتا ہے بتاتا نہیں بناتا ہے مسئلے. اور یہ جتنے جھوٹ شوٹ سارے چلتے ہیں تو ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے چلتے ہیں اور کئی قسم کے گندے گندے جھوٹ بھی چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. یہ بھی بالکل پٹڑی سے اتر چکے ہیں. ہاں اب انہوں نے یہ نکال لیا. یہ آج مجھے چھدرو پر ایک آدمی آیا پرانا مبلغ تھا وہ آج ساتھی کہہ رہا تھا ہمارا جھگڑا بنا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ اس نے کہا کہ جو دائی ہوتا ہے نا دائی کی روح اللہ براہ راست نکالتی ہے. دعوت دینے والا اس کی روح کو اللہ اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں اور باقیوں کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں. اب یہ وہاں اس نے مسئلہ بیان کیا حالانکہ یہ نرا جھوٹ پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. پھر اس نے کہا کہ رائے بینڈ کی دعوت پہ جو ہم چلتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے. 49 کروڑ کا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا. یہ بھی روایت کمزور ہے سند کے اعتبار سے. چلو 1 لاکھ کا اکثر علماء نے یہی کہا ہے. دوسری روایات بھی اس کی تائید میں موجود ہیں اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 50,000 نماز بعد میں 10,000 کا بھی آیا 50,000 کا. تو اب آپ اندازہ فرما لیں کہ کعبہ افضل ہے یا رائے بینڈ افضل ہے. اگر کعبے میں اتنا خرچہ کر کے جاتے ہو وہاں پر آپ کو ثواب مل رہا ہے 1 لاکھ کا اور رائے بینڈ میں مل رہا ہے 49 کروڑ کا تو کون بے وقوف پھر کعبہ جائے گا. پھر تو رائے بینڈ میں گزارا ہو گیا 1 لاکھ نماز کا وہاں 49 کروڑ کا رائے بینڈ میں. اب یہ کسی جاہل نے ان میں یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اس پر لڑتے بھی ہے. وہاں پر میں نے منڈی بہاؤدین کے آگے بیان کیا کسی نے پرچی دے دی تو اب جھوٹوں کی تردید کرنا تو ہم پہ فرض ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی سند نہیں. وہاں جو بڑا چودھری تھا وہ تبلیغی تھا رائے بینڈ کے ساتھ منسلک تھا. خیر اس کی وہاں تو جرأت نہیں ہوئی تو یہاں پھر آیا میرے پاس پوری رات رہا. میں نے اسے پوری بات سمجھائی تب جا کے کہتے ہیں ہمارے تو مولوی صاحب اور سارے کہتے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا تمہارے مولوی قرآن سمجھتے ہیں فضائل اعمال کو جو اللہ کا قرآن ہے اس میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ جھوٹا مسئلہ ہے اس کی کوئی سند نہیں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. باقی ہم بھی کہتے ہیں جو دین کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دین کی دعوت دیتا ہے یہ جو ابھی حضرت ابراہیم کی دعوت آپ نے سنی اب یہ جا کے وہاں مشرکوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے 11ویں بھی کھائے کل 40 میں بھی جائے تو یہ پھر دائی نہیں. اللہ کے رسول اور قرآن کے مطابق یہ سب سے بڑا لعنتی ہے
کہ مشرکوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، کل 40ویں جمعراتیں اور سارے ان کی مجالس میں بھی شریک ہے اور ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے چکر میں ہے، تو یہ قرآن و سنت کی دعوت نہیں ہے، قرآن و سنت کی دعوت صاف ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، جو بھی حرام کام کرتا ہے غلط کر تو تعبیر تو اس کے پاس ہے۔ مثلا مکہ کا مشرک کپڑے اتار دیتا تھا، تو اب اس سے جب پوچھتے ہیں بھئی تو ننگے طواف کیوں کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے ان کپڑوں میں میں نے گناہ کیے، بات تو اس کی بھی معقول ہے، اب اس نے کپڑے اتار دیے۔ اچھا پھر ان کو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات منات عزا حبل ان کی کیوں پکارے کرتے ہو، تو وہ آگے سے تعویل کرتے یقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، بس یہ تعویل کرتے کہ بس یہ ہماری اللہ تک پہنچا دیں، اللہ سے کام کرا دیں۔ اصل میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی مشرکین کو قائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور فضا بما تؤمر، میرا پیغمبر آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، اعرض عن المشرکین، کوئی مانے نہ مانے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دعوت رسول کے طریقے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یا تو ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان کی مذہبی رسومات میں اس لیے شریک ہوئے ہوں تاکہ میری بات سن لیں۔ تو پہلے اپنا ایمان بچانا ضروری ہے یا دوسروں کا ایمان بنانا؟ پہلے تو اپنا بچانا، تو جب مشرکوں کے پیچھے نمازیں تعویلوں سے پڑھتا ہے اور جائز سمجھتے ہے تو یہ خود بے ایمان ہے، اس کا اپنا ایمان نہیں، یہ دوسروں کو تبلیغ کیا کرے گا؟ بات تو یہ ہے۔ اس لیے پیغمبر کی دعوت، صحابہ کی دعوت، ائمہ کی دعوت صاف ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو ہمارے رائے بند والے بزرگ حضرات تھے ان کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی، یہ اب شروع ہوئی ہے۔ اب تو جناب طارق جمیل صاحب ہیں مذہبی سکالر، تو وہ کبھی شیعوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اصل دین کے وارث روافض ہیں، اور کبھی طاہر القادری کی تعریفیں ہو رہی ہیں، شیخ الاسلام ان کے مدرسے میں جا کے، کبھی کسی عرس پہ کھڑے ہیں کہ ہم اسی بابے کی برکت سے آئے ہیں، اور کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی ہے غیب بتلانے والے، یہ بریلویوں کے سٹیج پہ ترجمے ہو رہے ہیں۔ یہ دعوت پیغمبر نے سکھلائی ہے پوری توحید کا بیڑا غرق کر کے۔ تو پھر ابھی یہ جو جنید جمشید اس کے ساتھ رہا ہے 16-17 سال رہا، اب اس نے جو مرنے سے پہلے چند دن نظمیں پڑھی، اب وہ نظمیں سنیں نرا شرک ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبانہ پکار رہا ہے۔ اب کیا فائدہ اس تبلیغ کا، اس دعوت کا، کہ 17 سال آدمی ساتھ رہ کے اس کا خدا کی توحید کا عقیدے نہیں بنا، اس کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی، اور توحید سمجھ آ نہیں سکتی بغیر قرآن کے۔ قرآن ہو تو توحید سمجھ آئے گی، ورنہ توحید نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے ہم نے آپ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں، اتنا بڑا مرکز رائے بند، اتنا بڑا عالمی مرکز ہے، ہمارے دوست کیا کہتے ہیں عالمی مرکز ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اس عالمی مرکز میں عالمی کتاب قرآن کیوں نہیں؟ وہاں پر بھی فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے۔ چلو تم جاتے ہو دیہاتوں میں ایک بہانہ کرتے ہو سارے مولوی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جہاں مولوی نہیں تو فضائل اعمال پڑھیں، اور جہاں علماء چل رہے ہیں وہ قرآن کا درس کیوں نہیں دیتے؟ ایک اور اسی طرح رائے بند میں سارے علماء بیٹھے ہیں، تو وہاں قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں، قرآن کی تفسیر کیوں نہیں، قرآن کا درس کیوں نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں درس قرآن ہوگا ہمارے رائے بند والے بھاگ جائیں گے، درس قرآن سے چڑھتے، اور فضائل اعمال کی تعلیم ہو تو سارے بیٹھے ہیں۔ اس کا یہی غلط نتیجہ نکلا۔ تو اصل بنیاد ہماری قرآن ہے، باقی ہمارے جو نئے نئے ساتھی جاتے ہیں وہ بیچارے بے قصور ہیں، ان کو پتہ نہیں، صحیح راہ نہیں پتہ۔ ہمیں اخلاق کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اور انہیں صحیح مسئلہ سمجھانا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے فتویٰ لگا دو کہ وہ ضد میں آ کے مسئلہ تمہارا سنے ہی نہیں۔ تو مسئلہ کھول کر بیان کرو،
اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط راہ ہے۔